دعا ہے خدا حسین آپ سب کا اس پہر میں ذکر حسین میں شامل ہونا قبول منظور ہے۔ دعا ہے اس مجلس عزا کے صدقے سے تمام عزاداروں کو رحمتیں، برکتیں اور عظمتیں عطا ہوں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابیاں عطا ہوں، اور بانیان مجلس کو اس اہتمام مجلس کا اجر عظیم عطا ہو۔ اس گھر پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار تجھے تذکرہ علی ابن ابی طالب کی بلندی کا واسطہ، اہل خانہ کو، بانیان مجلس کو تا حشر تا قیامت محمد والے محمد کا ذکر کرنے کے لیے توفیقات عطا فرما، صحت سلامتیاں عطا فرما۔ حاضرین کے لیے بھی دعا گو ہوں، جو تندرست ہیں انہیں تبرک حسین بانٹنے والے ہاتھ عطا ہو، جو پریشان ہیں انہیں نیاز امام حسین کی اوقات عطا ہو، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں انہیں عزاداری کے صدقے سے روزگار عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرض نیاز امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے ادا ہو جائے۔ ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر، قدیمی سلسلہ مجالس اور وہ چہرے جو نسل در نسل عزا سے منسلک ہیں، زہ نصیب اور ہم پڑھنے والوں کی بھی خوش نصیبی ہوتی ہے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب علی والا علی والے کو دیکھتا ہے تو خود بخود عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی عبادت ہم لوگ مل رہے کہ کر رہے ہیں، یہ سعادت بھی ہے ہم سب کے لیے، شرف بھی ہے۔ کل کے لیے بانی مجلس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ٹھیک 9:30 پر جو ہے اسی عزا خانے میں مجلس عزا برپا ہو جائے گی، اور آپ سب سے ملتمس ہیں کہ ان ایام عزا میں اس قدیمی سلسلہ مجالس میں آپ بھرپور شرکت فرمائیں، کیونکہ جہاں پر جتنا زیادہ جس تذکرے کو جتنی مدت سے کیا جائے اور جتنی شدت سے کیا جائے، اس میں اتنی ہی راحت بڑھتی جاتی ہے اور اس شے کی اتنی ہی عظمت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے موضوع جو منتخب کیا ہے مبشر صاحب، رائن بھائی اور میرے یہاں جتنے محترم قمر صاحب، قمر بھائی، موضوع نہیں صاحب یہ ہے کہ نعمت کا شکر اور وہ کفر جو نعمت کے انکار پہ ہے، یعنی کہ جتنے دن ہمارا یہ سلسلہ گفتگو ہے وہ شکر اور کفر کی منزل پر ہے، کیونکہ لوگ شکر نہ کر کے بڑی آسانی سے دامن بچا کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے صرف ناشکری کی ہے، حالانکہ وہ خدا کی نگاہ میں ناشکری نہیں ہے، کفر عظیم ہے۔ یہی بتانا ضروری ہے اور نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نعمت کے لیے اس آیت میں ارشاد رب العزت ہوا ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، اور اس میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ آیت اس مرتبہ حکومت کی طرف سے بورڈز پہ بھی آویزاں کی گئی۔ میں کہوں گا 1400 صدی بعد آپ کو حسین کے دنوں میں اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ ہی گئی۔ سلامت اس آیت کی اہمیت بھی پتہ چل گئی، اس آیت کی ضرورت بھی پتہ چل گئی، اور اس آیت میں موجود جو نعمت ہے وہ بھی پتہ چل گئی، کیونکہ حسین کے ساتھ جب مس کر کے قرآن پیش کیا جائے، بلکہ یوں کہوں قرآن کی اہمیت قرآن کی فضیلت بڑھنے سے نہیں بڑھتی ہے، کہ انسان اگر قرآن کی فضیلت بیان کرتا رہے اور قرآن کی اہمیت بتاتا رہے تو قرآن کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ ذرا نبی کی بارگاہ میں چلیں، نبی نے قرآن کی اہمیت بتانی ہے، مگر نبی فرما رہے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن، یعنی کہ قرآن کے ذریعے علی کی اہمیت بتانا کوئی اہم کارنامہ نہیں ہے جو دنیا کرتی پھر رہی،
بلکہ بات یہ ہے کہ علی کی زندگی سے بتایا جائے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ اب قرآن نے کہا، قرآن کی اس آیہ مبارکہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر یہاں رکا نہیں ہے سلسلہ آیت کا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جو تمہیں اللہ کی نعمت ملی، وَاذْكُرُوا، اس کا تذکرہ بھی کرو، تذکرہ کرو۔ تو اب دنیا کی نگاہ میں اگر پانی نعمت، اسے چاہیے پانی کا تذکرہ کرے۔ اگر دنیا کی نگاہ میں دیکھیں آیت کی جو تقاضا ہے وہ تو پورا کرنا ہوگا۔ اگر آیت تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، تو نماز ہم پڑھتے ہیں، تمام امت مسلمہ ماشاءاللہ سے نمازی ہے، 5 وقت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور جا جا کے سجدے کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر نماز تو ادا ہو رہی ہے، فرض ادا ہو رہا ہے، یہ ذکر نعمت کہاں ہو رہا ہے؟ نماز میں ثابت کرے کہ یہ ذکر نعمت ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ تذکرہ نعمت کہا۔ روزہ رکھ لیا، سارا دن آپ نے بھوک و پیاس میں گزار لیا، بتائیں اس میں تذکرہ نعمت کہا؟ امت مسلمہ سے سوال، اس میں تذکرہ نعمت کہا؟ آپ حج پہ چلے گئے، حج سب سے مشکل عبادت ہے، ایک تو مستطیع پہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، جو اوقات رکھتا ہو، جو حیثیت رکھتا ہو، وہ وہاں پہ جائے، وہاں پہ ڈھونڈ کے بتائیں کہ اللہ کی نعمت کا تذکرہ آپ کب کرتے ہیں؟ زکوٰۃ میں مستحق تک آپ پہنچا دیتے ہیں زکوٰۃ، لیکن اس میں تذکرہ نعمت کہاں؟ جہاد میں قتال ہے، دشمن کا سامنا ہے، جرأت مندی سے ہو رہا، اجرکم اللہ۔ اب میں کل اہل سنت کتاب کے ایک حوالے کو پڑھ رہا تھا جس میں وجوہات لکھی ہیں کہ امام وقت جب آئیں گے تو ان کی بیعت میں کمی کیوں ہوگی، کیونکہ اس وقت امام، اجرکم اللہ، جملہ بھاری ہے، اس وقت امام آپ کو یہ نہیں بتا کے کہہ رہے ہوں گے کہ میری بیعت کرو، کہ تم میری بیعت کرو گے تو امان مل جائے گی، بلکہ اس وقت امام کہہ رہے ہوں گے میری بیعت کرو تاکہ جہاد کیا جائے۔ سلامت رہے آباد، جزاکم اللہ صحت زندگی عطا فرما۔ کہا گیا میری بیعت کرو تاکہ جہاد کیا جائے، اور جہاد کے نام پہ سب بھاگے، کہ اب کون تلوار اٹھائے، کون کرے جنگ، کون کرے، کیونکہ ان کے لیے نیا موضوع ہوگا کہ امام آ کے کہہ رہے ہوں گے کہ جہاد واجب ہے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہوں گے نمازیں تو ہو رہی ہیں، روزے تو رکھے جا رہے ہیں، حج تو ہو رہا ہے، زکوٰۃ تو دی جا رہی ہے، خمس ادا کیا جا رہا ہے، مولا جہاد کی ضرورت کیا ہے؟ امام کہیں گے، جو امام کہیں گے وہی ضرورت بھی ہے، وہی عبادت بھی ہے۔ اس لیے نعمت امامت کو سمجھنا ضروری ہے، جو ہمارا المیہ بن گیا ہے کہ ہم اس شے کو نہیں سمجھ پا رہے کہ جو شے ہمیں خدا کی طرف سے عطا کر دی گئی۔ اگر پھل آپ کے لیے نعمت ہے، پھلوں کے نام لیا کر، کیوں صرف بچوں کو سکھا کے پڑھا کے الف مدہ میم موقوف عام، چلے اسی کی تسبیح پڑھ لیں، اس کو کیجئے نا، اللہ کا حکم کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ قبر میں سوال ہو گیا کہ اللہ کا حکم پورا نہیں کیا، اس وقت سب کیا پیش کریں گے؟ نمازیں تو پڑھتا رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو جو جڑی ہوئی ہے، تمہیں تفرقے سے بچا سکتی ہے۔ اسے مزید آسان کرتے چلتے ہیں کہ نعمت، امام کے فرمان کی طرف چلتے ہیں۔ نعمت کے لیے امام نے فرمایا کہ نعمت ملتے ہی اللہ شکر کا امتحان لیتے ہیں، اور شکر
انسان کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی کہ جتنا آپ شکر بجا لائیں گے اتنا نعمت میں اضافہ ہوتا جائے گا. یعنی کہ اپنے گھر میں برکت کے لیے آپ نے شکر کرنا، لیکن جسے پتا نہیں ہے کہ شکر کرنا کیسے ہے وہ شکر نہیں کرے گا، وہ کفر کرے گا. یہ پریشان کن موضوع ہے، لیکن جس تک اور جتنوں تک پہنچ گیا تو میری محنت جو ہے وہ سوارت ہو جائے، قبول ہو جائے. مولا آپ سب کبھی شب کے پہر میں عزاداری میں شامل ہونا قبول و منظور ہے. نعمت جس کو آج تک تذکرے میں نہ لایا گیا، اللہ کہہ رہا ہے تذکرہ کرو. مجھے امت مسلمہ صرف ایک بات کا جواب ہے کہ اگر آپ کے لیے نعمتیں یہ سارے پھل فروٹ اور یہ سارے کھانے کی چیزیں ہیں تو پھر تسبیح کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ شکر میرے اللہ کا تمہیں گرمیوں میں لطیف اور لذیذ آم کھلایا. بھئی شدید ناشکری امت آم کھا رہی ہے اور پیڑ بھی نہیں گن رہی ہے. یعنی کہ کوئی بھی محنت ہے ہی نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل ہی نہیں ہے. پھر کیسے بہشت ملے؟ وہ جو بہشت کی نعمتیں ہیں، وہ جو بہشت میں باغات ہیں، اور وہ جو بہشت کے اشارے ہیں کہ کسی طائر کو اشارہ کریں گے وہ بھول کے آ جائے گا، کسی لباس کو دیکھیں گے وہ زیب تن ہو جائے گا، کسی نہر کو دیکھیں گے وہ مشروب بن کے آ جائے گی. تو وہ نعمتیں کیسے ملیں گی اگر وہی نعمتیں ہیں؟ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا یہ جنت کیا ہے؟ میرے مولا علی نے فرمایا جنت ایک چٹیل میدان کو کہا جاتا ہے. آئیے جا کے وہاں نعمت کہا جنت ایک چٹیل میدان ہے. ہاں مولا یہ جو ہم نے سنا ہے قرآن مجیدہ میں تذکرہ ہے وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں پہ شربت مل رہا ہوگا، وہاں پہ حوریں پھر رہی ہوں گی، وہاں پہ دسترخوان سجے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ لذیذ کھانے ہوں گے. اور لذیذ کھانوں کا اتنی فکر ہے کیونکہ کہا جاتا ہے اب امام کی بارگاہ تھی، امام کی بارگاہ میں شخص نے دسترخوان پہ کھایا اور کھانے کے بعد کہنے لگا کہ مولا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، مگر کیا ہے کہ مجھے انہی نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. اس پر امام نے فوراً جلال کے عالم میں کیا کہا کہ تو وارث قرآن کے سامنے بیٹھ کر غلط تفسیر قرآن کر رہا. کہا مولا میں نے کیا غلط تفسیر کی؟ کہا تو جن کو نعمتیں سمجھ رہا ہے وہ نعمت نہیں ہے، نعمت میرے جج علی کی ولایت کا نام. نعمت ہمارے جج علی کی سلامت ہے، نعمت ہمارے جج علی کی ولایت کا نام. ہمارا تو صرف سوال، کیونکہ آج تک دنیا ہم سے سوال کرتی آئی، اب ہم سوال کر رہے ہیں، جواب دے نا. آج تک ہم ہی کیوں سہیں کہ کالے کپڑے کیوں، مجلس اعزا کیوں، ذکر علی کیوں؟ اب یہ ذکر علی کیوں، اس کے اوپر جو سب سے اہم معاملہ ہے تو بہت سے ناشکرے ہمارے بیچ میں بھی پائے جاتے ہیں. جو ناشکری نہیں کر رہے، میرے پہلے جملے سے جڑ جائے، جو علی کے ذکر سے دامن بچا رہا ہے وہ ناشکری کر رہا ہے، اور ناشکری کرنے والا دراصل قرآن کی روح سے کفر کر رہا ہے. لیکن جب علی کا ذکر کم کیا جائے گا تو پھر منبر سے بتایا بھی جائے گا کہ علی کا ذکر گھٹانے والوں کا مقام کیا ہے. وہ صرف مقصر نہیں ہے، وہ کافر بھی ہے. کیونکہ ولایت عظمی علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. کوئی ولایت چھوڑ کے، اسی لیے میں نے دوسرے جملے میں کیا کہا کہ قرآن کی اہمیت علی کے تذکرے سے بتائی. قرآن کتنا اہم ہے علی کی زندگی سے بتائی، حج کتنا ضروری ہے علی کی زندگی سے بتائیے، نماز پڑھنی کتنی ضروری ہے علی کی زندگی سے بتائیے، روزے کی کیا اہمیت ہے علی کی زندگی سے بتائیے. اور جب آپ علی کی زندگی سے کچھ نہیں بتاتے تو پھر آپ عبادت کے جسم سے روح نکال لیتے ہیں اور پھر سڑی ہوئی لاشوں کو دفنایا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا.
جسم قابل دفن ہے. جب جسم بغیر روح کے قابل دفن ہے تو بغیر روح کے بھی عبادتیں سڑی ہوئی ہیں, قبول نہیں ہونے. پوچھ لیجئے تمام مسالک اور جتنے فرقے ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان کی عبادت کسی کی قبول ہوتی ہے, کسی کی فضول ہوتی ہے. فضول میں نبی پاک کی حدیث ہے کہ ان مشقتوں کا کوئی فائدہ نہیں, ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ جن میں محنتیں تو ہوں مگر معرفتیں موجود نہ ہوں. بغیر معرفت عبادت قبول نہیں ہوتی, فضول ہوتی. یہ قافیہ پیمائی نہیں ہے ان فلسفیوں کی طرح جو فلسفہ بکھیر کے کہتے ہیں کہ فلسفے کی بات کریں, اصلاح کی بات کریں. لیکن حق یہی ہے کہ جب بیٹھے مل کے بیٹھے جمیعاً ولا تفرقوا, اور جب جمع ہو جاؤ تو بس علی کی بات کریں. علی کی بات کرنا بہت اہم ہے, اور اگر کسی کو اہم نہیں لگتا تو وہ خود سوچے کہ وہ ایمان کے کس درجے پہ باقی رہ گیا. اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ اہم باتیں ہوتی تو نبی کر چکے تھے. میں اس جملے کی قیمت وصول کرنا چاہوں. نماز روزہ حج زکوٰۃ بہت اہم باتیں ہوتی تو نبی کر چکے تھے, لیکن اعلان ولایت کے لیے اللہ نے کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے, ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ اپنے پاک حبیب کو کہہ رہا ہے, پاک حبیب کو کہ یا ایھا الرسول بلغ. انشاءاللہ اسی ذیل میں اس شکر اور کفر کی منزل پہ گفتگو ہوتی رہے گی. شکر ہے خدا کا کہ خدا نے خاص کیا ہے یہ مجھ پہ اپنا کرم, زمانے بھر کو خوشی دی مجھے حسین کا. کتنے بڑے بھائی شکر کی منزل ہے کہ دنیا اپنے دکھوں میں اور اپنے غموں میں مصروف ہے اور اپنی خوشیوں میں مگن ہے, اور ہم ہیں کہ جانتے ہیں کہ دوسری سفر آ گئی ہے. علی کی بیٹیوں کو 29ویں محرم سے انتظار کرایا جا رہا ہے, کیونکہ امت مسلمہ کے قرآن پڑھنے والے, امت مسلمہ کے نماز پڑھنے والے, امت مسلمہ کے روزے رکھنے والے, امت مسلمہ کے حج پہ جانے والے بازار سجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہزادیوں کو اسیر کیا ہے اور شہزادیوں کے لیے بازار سجائے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب پوچھا تھا نا ابو منظر, مولا آپ خون کیوں روتے ہیں, آپ نے بہتری روایتوں کو سنا, آپ خون کیوں روتے ہیں؟ مولا نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں, مولا سلامت رکھے. مولا نے کئی وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں خون میرے مولا روتے ہیں, لیکن ایک عجیب منظر ہے کہ کاش میرے کلیجے میں اتنی طاقت ہو تو اس منظر کا ایک نقشہ سا میں آپ کے ذہنوں میں کھینچنا چاہتا ہوں. کہا جب باہر یزید کے دربار کے بھیڑ بڑھ گئی اور نبی زادیاں اس بھیڑ کے بیچ میں تھی, نبی زادیوں کا اس بھیڑ کے بیچ میں ہونا سجاد کے لیے اتنی بڑی قیامت تھا کہ وہ امام جو عوام کو شکر اور صبر کا پیغام دینے آ رہے ہیں, انہی امام کے منہ سے نکلا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ. اجرکم اللہ ہے, یہ صبر سید الساجدین ہے. یہ کون سمجھے گا سجاد نے کتنا صبر کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں پہلا اشک جو خون کا تھا وہ انہی 3 اور 4 سفر میں میرے مولا کا بہنا شروع ہوا.
کیا آنسو نہیں بہ رہے؟ میرے مولا نے فرمایا ابو منظر ہمیں ایسے بازاروں سے گزارا گیا جہاں شریف مرد نہیں جاتے، اجرکم اللہ۔ اس سے سب جملے کیا ہوں گے جو میرے مولا سید سجاد نے کہے ہوں گے؟ کہا ابو منظر ہمیں ایسے بازاروں سے گزارا گیا ہے جہاں شریف مرد نہیں جاتے تھے، اور وہاں علی کی بیٹیاں ایک چادر کا سوال کرتی گزر۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی اور غم نہ دے سوائے غم حسین، کیونکہ پوچھنے والے پوچھتے تھے تو میرے مولا بتاتے تھے نا۔ میرے مولا نے کہا جانتے ہو کوفے اور شام میں فرق کیا ہے؟ کہا مولا بتائیے۔ کہا کوفے میں جب تک تھے تو لوگ صدقہ پھینک رہے تھے، مگر شام جیسے ہی آئی تو اب آسمان سے ہم پر آگ پھینکی جانے لگی، ہم پہ پتھر برسائے جانے لگے۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی اور غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بس ماتم حسین اور ہائے حسین کا وقت آ گیا ہے۔ بس ایک جملہ سمجھ لیجئے کہ علی کی بیٹیاں بغیر مکنا و چادر کے شام کے بازار میں، آپ مرد ہیں نا، گھر کی عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہم نے بازار جانا ہے، تو مرد ضرور کہتے ہیں ان سے کہ بازار میں دیر نہ لگانا۔ ذرا سمجھیے سید سجاد کی اس عذیت کو کہ میرے مولا کیوں کہتے تھے ہائے شام۔ اجرکم اللہ۔ شام میں کوئی ایسا دکھ ملا ہے میرے مولا کو، اجرکم اللہ۔ بس یہاں پر میں بیان کو روکتا چلوں۔ ایک سفیر آیا اور سفیر نے آنے کے بعد شام کے بازاروں کو دیکھا۔ اب سادات غیر سادات اس جملے کا استقبال جیسے بھی کریں گے وہ ان کے اپنے اوپر ہے، مگر جملے بڑے قیامت کے ہیں اگر آپ سمجھ گئے۔ کہا ایک سفیر آیا روم سے چلتا ہوا اور اس نے آ کے دیکھا کہ شام کے بازار میں دیواروں پر خون موجود ہے۔ اجرکم اللہ۔ دیواروں پر خون موجود ہے۔ ایک مرتبہ شامی کو روک کے پوچھنے لگا اے شامی ذرا یہ بتا کہ یہاں کون سا تہوار گزرا ہے کہ جس میں جانوروں کو ذبح کیا گیا؟ بس میں زیادہ زحمت نہیں دے رہا، یہاں کون سا ایسا تہوار ہوا ہے کہ جس میں جانوروں کو ذبح کیا گیا ہے؟ کہا یہاں بازار میں جانور ذبح نہیں کیے گئے ہیں، یہاں سے علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا ہے۔ اللہ جانے علی کی بیٹیاں کتنی زخمی حالت میں شام کے بازار سے گزری۔ آئے شام ماتم حسین علیہ السلام۔